بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ پیش خدمت ہے ہر پیر کو نشر ہونے والا آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری: سندھ میں تبدیلی کا آغاز کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو فارغ کرنے سے ہوگا؟ محکمہ صحت سندھ کے علاج معالجے کی نظام کی تباہی کی ذمہ دار ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے افسران ہیں۔ ملکہ عالیہ ہمت سے کام لیں اور جنرل کیڈر کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ سندھ کے عوام صوبائی حکومت کی بیڈ گورننس سے بہت تنگ آ چکے۔ حکومت کی خراب کارکردگی پر حکومتی صفوں میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر شاکر عالم کی جان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ سندھ کابینہ میں ایسے افغانی شامل کیے گئے ہیں جن کا شناختی کارڈ بعد میں بنا، کابینہ میں وہ پہلے شامل ہوئے۔ اور اسی مشیر کو نجی نرسنگ اسکولوں کی مافیا اور حکومتی پیرامیڈیکل کا مفاداتی گروپ نے غیر ملکی کو اپنا مسیحا بنا کر پیش کیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور جان کے تحفظ سے آگاہی کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی دوہری شہریت کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ وہ گئے تو کہا جاتا ہے پوری کابینہ جائے گی، تاہم یہ پتہ نہیں کہ کابینہ میں شامل ناکام وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو گھر جائیں گی یا نئی کابینہ کا حصہ بنیں گی۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ محکمہ سے سندھ کا کرپشن نے کباڑہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جو رہی صحیح کسر تھی، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ڈاکٹروں نے بچے کچے نظام صحت کا بھی کریا کرم کر کے رکھ دیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے فکر و فلسفے کے بعد بے نظیر بھٹو کے افکار و خیالات کی تجہیز و تدوین کر کے پھر بھی جیے بھٹو کا نعرہ نہ جانے بھٹوؤں کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے یا انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصلی جیالے اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور پہلی بار پارٹی کے اندر سے پارٹی کے اقدامات کی مخالفت کی آوازیں آنے لگی ہیں، جن میں ڈاکٹر شاکر عالم گزشتہ کئی مہینوں سے پارٹی کی صفوں میں موجود منشیات فروشوں لینڈ گرامر کرپشن کے خلاف نہ صرف کھلی بات چیت کر رہے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر ان کا بہت ایکٹیو رول نظر آ رہا ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے پارٹی کے جیالے شہدا کے حوالے سے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ان کی منظم مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ بھی لاحق بتایا جاتا ہے۔ وہ محکمہ صحت کے سرکاری ملازم بھی ہیں اور حکومت ان کی غیر سرکاری بلکہ سیاسی مہم جوئی کے حوالے سے ان کی سرکاری حیثیت کو جواز بنا کر حکومتی تادیبی کارروائی سے گریز کی پالیسی پر بھی عمل پیرا ہے۔ پہلے آپ ڈاکٹر شاکر عالم کا ایک ویڈیو ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی؟ دوہری شہریت تو اب صرف کابینہ میں شامل لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں رہا بلکہ محکمہ سے سندھ میں بھی دوہری شہریت رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ جیسے حال ہی میں لاڑکانہ کے محب وطن پاکستانی سول اسپتال کراچی کے موجودہ MS ڈاکٹر خالد عاجزی بخاری کلینک والوں نے بھی حد سے پہلے امریکہ کی شہریت کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ جان کر اس سعادت کے حصول کو ضروری جانا۔ اسی طرح سے حکومتی جماعت جب کہیں پھنس جاتی ہے تو اسے قانون اور آئین بہت پیش نظر رہتا ہے، ویسے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا کر اس سے کھلواڑ حکومتی جماعت کا معمول رہتا ہے۔ جیسا کہ صوبائی وزیر سعید غنی کو اپنے بھائی فرحان غنی کی گرفتاری اور مقدمے کے دوران وہ قانون کا بہت ورد کرتے رہے، لیکن انہوں نے فیورٹزم میں جس طرح سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں دانتوں کے ڈاکٹر اشرفاق کو قانون کو بلڈوز کر کے انہیں رجسٹرار لگوا رکھا ہے،
جبکہ مذکورہ یونیورسٹی تعلیمی جامعات میں عالمی رینکنگ میں شامل ہونے کے باوجود تاحال یہ یونیورسٹی کئی ماہ سے بغیر مستقل وائس چانسلر کے چل رہی ہے، اور اسی طرح پاکستان سے پولیو کا خاتمہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ پولیو کا سسٹم ماہرین کے بجائے دانتوں کی خاتون ڈاکٹر سارا کے رحم و کرم پر ہے، جو تنخواہ تو ضلع غربی کراچی سے لیتی ہیں، لیکن لاکھوں روپے کے الاؤنسز، گاڑی کی مراحت و دیگر سہولیات وہ ای پی آئی کے صوبائی ہیڈ کوارٹر سے حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر آفتاب ملا دانتوں کے ڈاکٹر ہوتے ہوئے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کو ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے خون کے اس اہم حساس شعبے کو اپنی نااہلی اور کرپشن سے وینٹیلیٹر پر پہنچا چکے ہیں، تو ڈینٹل ٹیکنیشین طاہر صدیقی ڈینٹل کا شعبہ دیکھے بغیر ضلع ایسٹ کراچی کے اسٹور کی ایسی تیسی کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ محکمہ صحت سندھ میں میڈیا کی نشاندہی کو تو چھوڑ دیں، جو تحریری شکایات اور مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ صحت کے ہسپتالوں اور اداروں میں ہونے والے سانحات اور بدنظمی کے واقعات کا ارباب اختیار نے نوٹس لینے کی ذمہ داری سے جان چھڑا لی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز بٹائی اسپتال میں چھت کا پلاسٹر گرنے سے 5 مریض زخمی ہو گئے۔ معمولی سے فاصلے پر ڈی جی ہیلتھ کا دفتر ہے، جو سالانہ اربوں روپے کی ادویہ خریداری کا کام تو جلد اور فعال طریقے سے کر لیتا ہے، لیکن مذکورہ اسپتال کے حادثاتی واقعے کی کوئی رپورٹ طلب کرنا تو دور کی بات ہے، فون پر افسوسناک واقعے کی تفصیل جاننے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اسی طرح لیاقت آباد کے سرکاری اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی پر خاتون ڈاکٹر کی جانب سے ہراسگی کے سنگین الزامات کی تحقیقات کی رپورٹ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ نے سرد خانے کی نظر کر دی ہے۔ جس طرح سے مذکورہ اسپتال میں سانحہ آتش زدگی کے سنگین واقعہ، جس میں مذکورہ اسپتال کے 5 سرکاری ملازم موت کے منہ میں چلے گئے، وہ رپورٹ بھی تاحال سربستہ راز ہے۔ فنی خرابی کی بنا کے اوپر آج صرف یہاں تک۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔